السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ عشرت کا مطلب ہوتا ہے عیش، اور فنا کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ حد سے گزرنا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب درد حد سے گزر جائے گا تو مر جائیں گے، یعنی فنا ہو جائیں گے، یعنی قطرہ دریا میں کھپ جائے گا، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ تو بس درد کا حد سے گزرنے کا مطلب ہی دوا ہو جانا ہے۔ مطلب یہ کہ قطرے کے لیے جو مقصد انتہائی شادمانی اور مسرت اور خوشی کا ہے وہ یہ ہے کہ دریا میں گم ہو جائے، یعنی اپنی مختصر سی ہستی کو، جو ظاہر ہے کہ ایک دریا کے لیے ایک چھوٹے سے جز کی حیثیت رکھتی ہے، اور دریا جو کل ہے یعنی تمام ہے اس میں شامل کر دے۔ تو درد حد سے گزر جائے گا تو نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ موت آ جائے گی، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے، کیونکہ اس کے سوا جو جز ہوتا ہے یعنی کم جو ہوتا ہے وہ کل میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی زیادہ میں شامل نہیں ہو سکتا اور اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ درد کا حد سے گزرنا ہی حقیقت میں اس کی دوا اور اس کا علاج ہے۔ اگلا شعر ہے کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ اس میں آپ کو ایک لفظ بہت مشکل لگ رہا ہوگا دیکھنے میں، قفل ابجد۔ یہ اس زمانے میں تو شاید اس کی ایک دوسری صورت ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ ایک قسم کا تالا ہوتا تھا جو کہ چابی کے بغیر کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے، تو اب میں اس کی جگہ پر انہوں نے اب نمبر استعمال کر دیے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی تالا کھولنا ہے تو اس کا نمبر، اور یا بند کرنا ہے تو اس کا نمبر، یعنی ایک طرح سے پاس ورڈ ہے۔ تو یہ تالا ایسا ہوتا تھا کہ جو کنڈے کے اندر رہتا تھا، یعنی چند چھلے پڑے ہوتے تھے اور جن پر مختلف حرف لکھے ہوتے تھے، الف بے پے اے بی سی کچھ بھی۔ تو جو قفل بنانے والا تھا وہ ہر خریدار کو بتا دیتا تھا کہ بھائی فلاں لفظ بننے سے یہ قفل کھلے گا۔ مثلا کسی کا نام اگر ہے تو وہ بتاتا تھا کہ بھائی میرا یہ نام ہے، تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، تو اس نام سے وہ لفظ ان جو چھلے ہوتے تھے ان کو ویسی ترتیب سے رکھتا تھا تو وہ کھل جاتا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جو تھا وہ چھلے گھما کر وہ لفظ جس کے نام پر اس کے نام پر بنایا جاتا تھا وہ بنا لیتا تھا اور قفل کھل جاتا تھا۔ بس سیدھی سی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، اسے پرانے زمانے کا پاس ورڈ سمجھ لیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ جس شخص کو پاس ورڈ پتہ نہ ہو وہ، یا وہ سیکرٹ کوڈ پتہ نہ ہو، وہ تالا نہیں کھول سکتا۔ تو اسی طرح کوئی اگر نیا آدمی ان چھلوں کو کتنے ہی گھماتا تو وہ لفظ اس سے نہیں بنتا تھا اور تالا نہیں کھلتا تھا۔ اور بات کا بننا کہتے ہیں کہ بظاہر یہ الفاظ قفل ابجد کا جو مطلوب لفظ بنانے کے مناسبت سے لائے ہیں، یا ان سے مراد ہے تدبیر کا کامیاب ہونا، یعنی محبوب سے کوئی نہ کوئی رابطہ قائم کر لینے کا راستہ نکال لینا۔ تو شعر کا مطلب چھوٹا سا ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ بات بن جائے اور میری تدبیر کامیاب ہو جائے تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں۔ یہ بالکل ایسی ہی صورت ہوئی جیسے ابجد کے قفل میں مخصوص لفظ بن جائے تو وہ کھل جاتا ہے، یعنی وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے کہ دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام، مٹ گیا گھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا۔ کشمکش تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ایک ہونے نہ ہونے کے درمیان کی جو ایک حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کشمکش کہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو میرا دل ہے چارہ معاذ کیجیے گا، چارہ زحمت کا مطلب
تکلیف کے لیے کوئی چارہ پیدا کرنا، راستہ پیدا کرنا۔ اور عقدہ جو ہے وہ کہتے ہیں حل کو، یعنی یہ عقدے کا واہ ہو جانا۔ عقدہ اصل میں تو یہ عقد سے ہے، لفظ نکلا ہے، گرہ جس کا مطلب ہوتا ہے، تو عقدے کا واہ ہو جانا یعنی اس گرہ کا کھل جانا۔ تو شعر کو کرنے کے لیے کا جو مطلب ہے وہ کچھ ایسے بنے گا کہ درد، جو ہمارا دل تھا وہ درد اور غم میں مبتلا تھا، اور اسے ہم نے دور کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کوشش میں ہمارا دل ہی ختم ہو گیا، یعنی ایک گرہ تھی جسے کھولنے کی کوشش میں وہ گھستی گئی، کھل تو نہیں سکی، البتہ بار بار کی کوششوں میں گھستے گھستے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کا ذوف سے گریہ مبدل با دم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ مبدل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کیا گیا، اور دم سرد سے ان کا مطلب یہاں پر ہے ٹھنڈی سانس یا آہ سرد، اس کو آپ کہہ لیجئے۔ تو کہہ یہ رہے کہ ہماری کمزوری اور ناتوانی اس درجے پر پہنچ گئی کہ رونے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی، تو اسی جگہ ٹھنڈے سانس لینے لگے اور سردائیں بھرنے لگے، یعنی رونے نے دم سرد یعنی ٹھنڈی سانسوں کی شکل اختیار کر لی۔ اور یہ دیکھ کر ہمیں واقعی یقین ہو گیا کہ واقعی پانی شکل بدل کر ہوا کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ مرزا غالب نے تھوڑا سا کچھ سائنسی شعر ہمیں لگتا ہے کہ کہنے کی کوشش کی۔ چلیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا۔ انگشت حنائی کہتے ہیں وہ انگلی جس میں مہندی لگی ہوئی ہے، انگشت انگلی کو کہتے ہیں، اور حنا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں مہندی کو ہم لوگ کہتے ہیں جس میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی لمبا مطلب نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے محبوب، تیری مہندی لگی انگلی کی یاد کا دل سے مٹ جانا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح ناخن سے گوشت کا جدا ہونا ناممکن ہے۔ آئیے شعر دیکھیے کہ ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ غم فرقت کا مطلب ہے جدائی کا غم، اور ابر بہاری بہار کا بادل، یعنی بہار کا موسم سمجھ لیجیے، اور کھل کر برسنا تو آپ جانتے ہیں جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کھل کر برسا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی جدائی کے غم میں روتے روتے مر جانا میرے نزدیک ایسا ہی پر لطف ہے جیسے موسم بہار کا بادل کھل کر برس جائے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ موسم بہار کا بادل برستا ہے تو درختوں، شاخوں، پودوں، فصلوں اور سبزے وغیرہ پر سے خزاں کے تمام اثرات دھل جاتے ہیں، اور پودے صاف ستھرے ہو کر لہلانے لگتے ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ نکھر کے آ جاتے ہیں، خوبصورت لگنے لگتے ہیں، اور افسردگی تازگی سے بدل جاتی ہے، اور شاخوں میں شگوفے نکل آتے ہیں، ہر طرف سبزہ اگاتا ہے۔ گویا ایک شے جو ہے وہ ایک خوشی کا منظر پیش کرتی ہے، اور اگر کوئی ایسے میں چمن کی سیر کے لیے جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہی کیفیت محبوب کی جدائی کے غم میں مر جانے سے عاشق کی ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی پس منظر میں شاعر کا وہی تصور ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی جز کا مٹ کر کل میں شامل ہو جانا، اور ہر وجود کا اپنے اصل سے جا ملنا۔ یہاں فنا ہو جانا حقیقت میں محبوب سے مل جانا ہے، اس لیے اس واقعے کو ابر بہاری کا برس کر کھل جانا قرار دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ غالب نے معاملہ صرف ایک مثال کی حد تک رکھا ہو، یعنی غم فرقت میں روتے روتے مر جانا میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ابر بہار برسے اور پھر برس کر کھل جائے، یعنی رونا اور فنا ہو جانا جیسے بادل برس کر ختم ہو جاتا ہے۔ گویا عاشق کے نزدیک محبوب کے جدائی میں روتے روتے مر جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل یا پریشانی کی بات ہو۔
شعر دیکھیے کہ گر نہیں نکھت گل کو تیرے کوچے کی ہوس کیوں ہے گرد رہے گر نہیں نکھت گل کو تیرے کوچے کی ہوس کیوں ہے گرد رہے جولانے صبا ہو جانا۔ جولان کہتے ہیں دوڑنے کو یا بہت زیادہ تیز رفتاری کو، اور نکھت گل کا مطلب ہے پھول کی خوشبو، اور گرد راہ کہتے ہیں جو آدمی کے یا کسی سواری کے چلنے سے راستے سے جو خاک اڑتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب تو خیر شاید زیادہ پکے راستے یا سڑکیں بن گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو چونکہ ایسا تھا نہیں، تو جب بھی کوئی چلتا تھا تو اس سے خاک دھول اڑتی، تو اس کو جو راستے سے خاک اڑے اس کو گرد راہ کہتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے کہ اگر پھول کی خوشبو کو تیرے کوچے میں پہنچنے سے اور تجھ سے فائدہ حاصل کرنے کی ہوس نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ صبا کی دوڑ اور تیز رفتار راستے کی گرد بنی ہوئی ہے؟ یعنی صبا میں کمال خاکساری کے ساتھ شامل ہو کر ادھر ادھر چکر لگا رہی ہے۔ یقیناً اس کی آرزو یہی ہے کہ محبوب تجھ تک پہنچے اور تیرے خوشبودار بالوں سے فیض حاصل کرے، خوشبو حاصل کرے اور خود بھی مہکنے لگے۔ شعر ہے کہ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ جلوہ گل تو مطلب جہاں پھولوں کو دیکھنا بہت زیادہ وہ ہوں، اور واہ ہو جانا کہتے ہیں کھل جانے کو، اور ہر رنگ کا مطلب ہے ہر قسم کے حالات میں، اور چشم کہتے ہیں آپ جانتے ہیں آنکھ کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اے غالب پھولوں کا جلوہ دیکھنے سے دل میں چیزوں کو دیکھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور پھولوں کو دیکھنے کا سچا مقصد یہی ہے کہ انسان میں دیکھنے کا ذوق اور شوق ترقی کرے۔ کوئی بھی منظر سامنے آئے، اس کا رنگ روپ کیسا ہی ہو، آنکھ کو چاہیے کہ ہر حال میں کھلی رہے اور اسے دیکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آنکھ میں دیکھنے کا ذوق اور دل میں ہر شے سے فائدہ اٹھانے کی تڑپ موجود نہ ہو، اس کائنات کی جو یہ کائنات ہے وہ انسان پر کھل نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیکھنے اور کی جو قوت عطا کی ہے، اس سے انسان پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ جب آپ یہ غزل پڑھیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور پروگرام میں۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔